سلام، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور عاد و سمود اور اصحاب الرس کو اور ان کے درمیانی زمانہ کی بہت سی قوموں کو ہم نے ہلاک کر ڈالا۔ سورہ فرقان آیت 38۔ ان سے پہلے بھی نوح کی قوم اور اصحاب الرس نے اور سمود، عاد، فرعون، برادران لوط، اصحاب ایکا، طبع کی قوم کے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، پس ان پر عذاب لازم ہوا۔ سورہ قاف آیت 12 تا 14۔ ناظرین و سامعین کرام، ترجمہ کی گئی آیات مبارکہ میں اصحاب الرس کا ذکر آیا ہے، جس کا مطلب ہے کنویں کے ارد گرد بسنے والی قوم۔ آج تک کوئی بھی مفسر یا محقق اس نتیجے پر نہیں پہنچ سکا کہ قرآن مقدس کی ان آیات میں جن کنویں والوں کا ذکر آیا ہے وہ کون تھے اور ان کا تعلق زمین کے کس خطے سے تھا۔ تاہم مفسرین قرآن ان تین باتوں پر متفق ہیں کہ پہلا یہ کہ اس قوم کا تعلق حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے زمانے سے بہت پہلے کا ہے، دوسرا یہ کہ ان کی تباہی و بربادی کی وجہ ایک نبی خدا کو قتل کرنا تھا، اور تیسرا یہ کہ ان کا تعلق جڑا ہے ایک پرانے کنویں سے۔ مولانا مودودی کے مطابق رس کے معنی پرانے کنویں کے ہیں۔ ابن کثیر اور ابن عساکر کی روایتوں کے مطابق اصحاب الرس اپنے ایک کنویں سے گزر بسر کرتے تھے۔ یہ کنواں ان کی اور ان کی سرزمینوں کی آب پاشی کا منبع و ذریعہ تھا۔ اس قوم میں ایک بادشاہ تھا جو نہایت عادل اور رحم دل تھا۔ اس کا کردار اس کی گفتار کے عین مطابق تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اہلیان قوم نہایت غمگین اور افسردہ ہوئے۔ ایک دن شیطان اسی نیک دل بادشاہ کی صورت میں نمودار ہوا اور کہنے لگا، اے میری قوم، میں مرا نہیں ہوں، بس وقتی طور پر غائب ہوا کہ دیکھوں تم میرے بعد کیا کرتے ہو۔ کنویں والے اسے پا کر نہایت خوش ہوئے اور اس نے کہا، میں اب کبھی نہیں مروں گا، اور یہ کہ میرے اور اپنے درمیان ایک پردہ حائل کر دو۔ لوگوں نے اس کی بات سنی، تصدیق کی اور اس کی عبادت کرنے لگے۔ پردے کے پیچھے چھپے شیطان مردود کی جب عبادت ہونے لگی تو پروردگار عالم نے ان کے پاس اپنے ایک نبی برحق کو بھیجا، جس نے دعوت توحید پہنچائی اور خبر دی کہ پردے کے پیچھے سے تم سے شیطان مخاطب ہے، اور کہا، اے خدا کے بندو، صرف اللہ کی عبادت کرو کہ وہی لائق پرستش و عبادت ہے۔ ابن کثیر کی ایک روایت کے مطابق اس نبی خدا کا نام حنظلہ بن صفوان تھا۔ وہ لوگ اپنے نبی کو جھٹلانے لگے اور یہاں تک ان کی سرکشی بڑھ گئی کہ انہوں نے ان کا قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد ان کو ایک کنویں میں پھینک دیا۔ تاہم ایک اور روایت کے مطابق ان کو ایک کنویں میں دفن کر دیا گیا، جس سے اس کا پانی خشک ہو گیا۔ نبی خدا کے بہیمانہ قتل کے بعد اس قوم پر برسنے لگا قہر خدا۔ فصلیں تباہ و برباد ہو گئیں، گھر ویران ہونے لگے، ان کے گھروں میں جنوں اور جنگلی جانوروں نے ڈیرا جما لیا، اور رفتہ رفتہ ان کا وجود مکمل طور پر صفحۂ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ پیش کی جائے گی اصحاب الرس پر مزید ریسرچ ریفرنس کے ساتھ اس سیریز کی اگلی ویڈیو میں۔ شکریہ، سبسکرائب اور لائک کیجیے۔ دیکھتے رہیے چینل ہسٹری مسٹری۔